أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا واعتصموا فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات محرم الحرام کی آپ دیکھ رہے ہیں۔ میرا بادشاہ حسین ہے اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ہم کریں گے یہاں پر ذکر کربلا اور امام عالی مقام کی شان میں اپنی عقیدتیں پیش کریں گے، اور انہی کی بارگاہ میں عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم نے یہ پر رونق محفل کا انعقاد کیا، جس میں ہمارے ساتھ جو نعت خواں حضرات ہوتے ہیں اور سیاسی اور سماجی شخصیات ہوتے ہیں، علماء کرام ہوتے ہیں، ہم سب کا صرف ایک ہی کام ہے، اور یہی کام ہے کہ ہمیں امام عالی مقام کی شان میں اپنی عقیدتیں پیش کرنی ہیں۔ اور آج ہماری محفل میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا بہت زبردست گفتگو کرتے ہیں، بہت اچھا بولتے ہیں، اور سیاست میں اپنا لوہا منایا ہوا ہے، انہوں نے اپنے آپ کو منایا ہوا ہے ماشاءاللہ، اور بہت زبردست گفتگو کرتے ہیں۔ محترم جناب ڈاکٹر فاروق ستار صاحب میری محفل میں آئے، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ فاروق بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک؟ اللہ کا شکر ہے۔ فاروق بھائی آج انشاءاللہ ہم اہل بیت کی شان میں ذکر کریں گے اور امام علی مقام کی شان میں اپنی عقیدتیں پیش کریں گے خوشی و خضوع کے ساتھ انشاءاللہ، اور ہماری عقیدتیں قبول فرمائیں، وہ ہماری یہی دعائیں۔ ہمارے ساتھ ایک اور نعت خواں ہیں، بہت اچھا پڑھتی ہیں اور بہت زبردست گفتگو بھی کرتی ہیں، آج وہ ہماری بزم میں آئی ہیں، مجھے بہت خوشی ہوئی۔ جویریہ سلیم، السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جویریہ سلیم، آج ہم آپ سے منقبت سنیں گے امام علی مقام کی شان میں، تو میں چاہوں گا کہ منقبت سے آغاز کریں، یا ہو سکے تو 2 اشعار نعت کی پیش کر لیں حضور کی بارگاہ میں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ میں درود اہل بیت پڑھتی ہوں جس میں تمام کا ذکر آ جائے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، سرکار دو جہان پر سب کا درود ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ زینب کی بارگاہ میں، زینب کی بارگاہ میں سلامی نیاز ہے، زینب کی بارگاہ میں سلامی نیاز ہے، جو مرتضیٰ کی لاڈلی اور زہرا کا ناز ہے، جو مرتضیٰ کی لاڈلی اور زہرا کا ناز ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ جنت میں فاطمہ کی کنیزے جہاں رہے، جنت میں سیدہ کی کنیزے جہاں رہے، یا رب میری دعا ہے میری ماں۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں محرم الحرام کی خصوصی نشریات میرا بادشاہ حسین ہے، اور آپ گفتگو سن رہے تھے وقاص سمانی صاحب کی، جو اہل بیت کی شان میں اور امام علی مقام کی شان میں بہت خوبصورت گفتگو کر رہے تھے۔ اور میں ڈاکٹر صاحب سے بھی کہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب سیاست کے اوپر تو بہت زبردست گفتگو کرتے ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب سے آج ہم گفتگو سنیں اہل بیت کی شان میں اور امام علی مقام کا جو مرتبہ ہے وہ میں سنائیں۔ ڈاکٹر صاحب کچھ فرمائیں، آپ بھی حصہ ڈالیں اس بابرکت محفل کے اندر۔ میرے خیال میں اس ماہ کی مناسبت سے جی، اور پھر جو ہمارے اطراف میں جو صورتحال ہے، پھر اس میں محرم الحرام کی آمد
اور آپ کے پروگرام کا نام میرا بادشاہ حسین ہے حسین. تو 2 اشعار ہیں میرے خیال میں، اس میں ساری بات واضح ہو جاتی ہے. اچھا ماشاءاللہ. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی. واہ 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 کہ شاہ است حسین، واہ واہ. بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، حقا کے بنائے لا الہ است حسین. کہ شاہ بھی حسین ہیں اور بادشاہ بھی حسین، واہ 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 واہ. دین بھی حسین ہیں اور دین کی پناہ بھی حسین ہے. واہ واہ. اور کلمہ طیبہ کی بنیاد بھی حسین ہے. اللہ. اور یہ سلسلہ دین مصطفی کا نہیں ہے، یہ دین ابراہیمی سے جو انسانی زندگی میں سب سے بڑی قربانی اور ایثار کا کوئی درجہ رکھتا ہے تو وہ انسان اپنی زندگی کو نچھاور کرتا ہے کسی ایک مقصد اور مشن کے لیے، کسی ایک نظریے کے لیے، پورے خشوع خضوع اخلاص کے ساتھ، اور پھر اپنے اس نظریے پہ استقامت کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے کہ اگر پوری دنیا ایک طرف ہو اور میں ایک طرف ہوں تو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ شاید میں کہیں غلط ہو سکتا ہوں. اتنا کامل یقین ہو اللہ تعالیٰ کی ذات پر، دین مصطفی پر اور اپنے قربانی ایثار کے جذبے پر کہ تنہا تیرے اعجاز سے شمشیر بکف ہوں. واہ واہ. تنہا تیرے اعجاز سے شمشیر بکف ہوں، سب ایک طرف ہیں میں ایک طرف ہوں. واہ 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 واہ. تو میرے خیال میں اگر بس یہ یقین آ جائے کہ آپ حق اور سچ پر کھڑے ہیں تو پھر آپ کو دنیا کی اور زمانے کی پرواہ نہیں چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ خود وہ بندوبست کرتا ہے، خود ایسا ماحول پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی جو راست گوئی ہے اور آپ کا جو نظریہ ہے اس کی حقانیت اور سچائی پر ثابت ہوتی ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں یہ کربلا کا میسج ہے. کیا بات. اور واقعہ کربلا کا اور میری جو سیاست ہے اس کا نصب العین بھی یہی ہے کہ مقصد، نظریے اور مشن پر آپ کو ڈٹ کے سختی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، پورے اخلاص کے ساتھ، کیونکہ آپ اپنے لیے نہیں، اگر اپنے پورے خانوادے کو لے کر نکلے ہیں تو ان سب کو بھی تو اسی راہ میں قربان کیا نا. اللہ اکبر. مطلب یہ صرف اپنی زندگی شاید دینا، اگر کوئی ایسا موقع آئے تو شاید سوچا جائے اور آسان ہو، لیکن اپنے سامنے اپنوں کو جو ہے وہ قربان ہوتے ہوئے دیکھنا اور اس کے بعد بھی کھڑے رہنا. اللہ. اور اس میں سر دے دیا لیکن یزید کو ہاتھ نہیں دیا، بیعت نہیں کی. تو یہ اگر ہم اپنے اجتماعی انفرادی زندگی میں اس جذبے کو ہم لاگو کر لیں، نافذ کر لیں تو میرے خیال میں ہمیں پیچھے مڑ کے دیکھنے کی ضرورت نہیں. ساری جو کدورتیں ہیں، ساری کثافتیں ہیں، وہ سب ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب یہ بتایا نا کہ ہمارے جو حکمران ہیں، جو سیاستدان ہیں، ان کو کیا میسج ملتا ہے واقعہ کربلا سے؟ ایثار و قربانی کا. ایثار قربانی. اور اس میں مطلب نمود اور نمائش نہیں ہے، ایک بڑے کاز کے لیے آپ کھڑے ہیں. اللہ. عارضی اختیار، عارضی اقتدار، عارضی وسائل، اس میں مراتے ہیں، اس میں وزارتیں ہیں. اللہ. یہ امام علی مقام کا راستہ نہیں ہے. اللہ. جب تک آپ کا نظریہ بنیادی طور پر اسٹیبلش نہ ہو، جب آپ کے پاس ایک اچھی ٹیم کھڑی نہ ہو، آپ کیسے اتنا بڑا دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم سب کچھ ٹھیک کر دیں گے؟ میجک وانڈ کسی کے پاس نہیں. کسی کے پاس نہیں. اچھا میجک وانڈ ہوتی تو شاید آپ کر لیتے، الادین کا چراغ ہوتا تو کر لیتے. اچھا وہ نہیں ہے، اور پھر آپ کے پاس ایک حسینی قافلہ بھی نہیں ہے، وہ ٹیم بھی موجود نہیں ہے، قربانی کا وہ جذبہ بھی موجود نہیں ہے، سب کو ساتھ لے کر چلنے کا بھی جذبہ نہیں ہے، وہ اجتماعیت کی سوچ و فکر بھی نہیں ہے. صحیح بات. تو پھر آپ کیسے مطلب ایسے دعوے کر سکتے ہیں؟ تو میرے خیال میں یہ وقت آ گیا کہ ہمیں سوچنا چاہیے، اپنے کمفرٹ زون سے نکل کر جو ہمارے سیاسی مخالفین بھی ہیں ان کے ساتھ بھی اگر کسی کم سے کم قومی ایجنڈے پر کوئی اشتراک عمل کیا جا سکتا ہے تو آج پاکستان میں اس کی ضرورت ہے. اور کراچی کو بھی اگر بچانا ہے اور اسے بھی ہم ایک کربلا بنا کر پھر تاریخ میں لے جائیں اور پھر اس کا بھی ذکر ہم کریں، اللہ، تو میرے خیال میں اس کی اجازت نہیں دوں گا کہ ایک کربلا ہوا ہے، اب لوگوں کو جو ہے وہ اس کے صدقے میں ان کی زندگیوں کو آسان بنایا جائے، ان کے لیے کچھ سہولتیں دی جائیں. اور نصب العین کیا ہے؟ سر اٹھا کر جینا، اللہ، سر اٹھا کر چلنا، خیرات نہیں اپنا حق لینا، یہ ہے بس. پھر ظاہر ہے کہ اگر یہ یقین ہو تو پھر کچھ دیر کی خاموشی ہے، پھر شور آئے. بڑا مشہور شعر ہے آپ کو ماشاءاللہ. یزید کا صرف وقت آیا ہے
حسینیوں کا دور آئے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، واہ 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 واہ، کیا بات ہے، بہت زبردست گفتگو کی ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے۔ میں جویریہ سلیم صاحبہ سے کہوں گا کہ منقبت پیش کریں امام علی مقام کی شان میں۔ خدا کے دی کا نا خدا، خدا کے دی کا نا خدا، ہر ابتدا کی ابتدا، کرم کی انتہا حسین ہے، کیا حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، بولو میرا بادشاہ حسین ہے، ہاں حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ یہ بات کس قدر ہنسی، یہ بات کس قدر ہنسی، جو کہہ گئے معین الدین کہ دین کی پناہ حسین ہے، کیا حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ اور کرے جو کوئی ہم سری کسی کی کیا مجال ہے، جہاں میں ہر لحاظ سے حسین بے مثال ہے، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، یہ شان ان کی ہے ہنسی، جو کہہ گئے معین الدین کہ دین کی پناہ حسین ہے، کیا حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ صورت آپ نے منقبت پیش کی امام علی مقام کی شان میں۔ میں چاہوں گا کہ سمانی صاحب آپ یہ بتائیں کہ یہ جو کربلا جو گئے امام علی مقام، یہ امام علی مقام کو پتہ تھا، معلوم تھا کہ کربلا میں جنگ ہوگی؟ کربلا کا جو واقعہ ہے اور امام کو علم ہونا، میں چاہوں گا امام کو کیا علم ہوگا، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ امام سے آنے والے پہلے انبیاء کو علم تھا۔ الحمدللہ، اتنی بڑی توجہ کی جگہ کہ حضرت ابراہیم مقام کربلا سے گزرتے ہیں، جی جی، ٹھوکر لگتی ہے، ایک زخم آتا ہے، چند قطرے لہو کے جاری ہوتے ہیں۔ بڑا طویل مکالمہ ہے، میں جلدی سے گزر جاؤں، بڑا مختصر وقت ہے، دامن وقت میں آپ کی گنجائش نہیں۔ اسی میدان میں حضرت نوح بھی تشریف لاتے ہیں میدان کربلا میں، اور وہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ہر نبی آتا اور وہ تفصیل سنتا کہ آخری نبی کا آخری بیٹا نواسہ یہاں شہید ہوگا، جہاں شہید ہوگا، اور اس انداز سے شہید ہوگا کہ کائنات میں سوائے حسین بادشاہ کے کسی کے شہید ہونے کی ایسی ایسی تیاری مثال نہیں ہوگی، ایسی مثال نہیں ہوئی تھی۔ ورنہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب دنیا میں تشریف لائے امام حسین، اور آنے کے بعد جب آغوش رسالت میں آئے ہیں، آغوش رسالت نے جب آغوش رسالت میں حسین کو دیکھا، بچے کو دیکھتے ہی زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ اسی دوران سب کو بتایا کہ یہ کربلا کا شہید ہے، کربلا میں بھوکا پیاسا شہید ہوگا۔ کہ کیا بتائیں حسین کی شہادت کے علم کے بارے میں، حسین تیار ہی ہو رہے تھے بچپنے سے، گھر پورا لے کر چلے گئے کربلا کی طرف، دیکھیں پورا گھر کربلا لے کر جا رہے ہیں، اپنی تیاری پوری زندگی لگائی صرف اور صرف اس کربلا کے لیے کہ میں اپنے نانا کا دین بچانے کے لیے اپنی زندگی کو چلا رہا ہوں۔ 21 تشبیہات ہیں امام حسین کی قرآن سے، جی، یعنی اگر قرآن سید الکلام ہے تو حسین بادشاہ سید الشہداء ہے۔ اللہ، اگر قرآن نور کلام ہے تو سید الشہداء حسین بادشاہ نور الائمہ ہے۔ اللہ، یعنی نسب ائمہ جو چل رہا ہے امام حسین سے، یعنی امام حسین کا جو قصیدہ ہے آپ کو ہر جگہ نظر آئے گا۔ قرآن کے اندر سورہ آیہ مودت میں بھی آپ کو نظر آئے گا کہ حسین کا قصیدہ ہے، سورہ دہر میں بھی آپ کو نظر آئے گا، آیت تطہیر میں آپ کو نظر آئے گا، سورہ نور میں نظر آئے گا، آیت سورہ ابراہیم میں آپ کو نظر آئے گا۔ جس آیت میں اٹھائیں
ایسا لگتا ہے گویا قرآن کی آیت قصیدہ پڑھ رہی ہے حسین بادشاہ کا۔ اللہ 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 سبحان اللہ۔ حسین ایک ایسی عظمت کا نام ہے، ایسی عظمت کا نام ہے کہ نبوت کے کاندھوں پر حالت سجدہ میں اگر حسین کاندھے پر آ جائے تو وہ نماز طول پکڑ جاتی ہے، ہاں ہاں، اس انداز سے طول پکڑ جاتی ہے۔ یہ شان ہے، یہ شان، یہ شان ہے حسین بادشاہ کی، واہ واہ، کہ میں کیا بیان کروں۔ فاروق بھائی نے جو بیان کیا ہے کہ وہ شعر پڑھ کے انہوں نے بالکل ختم کر دی بات، ختم کر دی۔ واہ واہ کیا بات ہے۔ ہم کر رہے ہیں ذکر اہل بیت اور امام علی مقام کی شان بیان کر رہے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا بادشاہ حسین ہے۔ فاروق ستار صاحب ہماری محفل سے اجازت چاہیں گے، لیکن ہم نیوز بریک کے بعد کنٹینیو کریں گے اپنی محفل کو۔ آپ دیکھتے رہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات میرا بادشاہ حسین ہے۔ ایک بار پھر آپ کو میں خوش آمدید کہہ رہا ہوں میرا بادشاہ حسین ہے میں، اور میں عقیدت ناز سے کہوں گا کہ وہ اہل بیت کی شان میں منقبت پیش کریں۔ میں فقیر ہوں تمہارا یا سیدہ زہرا، زہرا یا سیدہ زہرا، تیرے ٹکڑوں پہ گزارا یا سیدہ زہرا، زہرا یا سیدہ زہرا، اتنا بلند منصب اس سے بڑی سخاوت، اتنا بلند منصب اس سے بڑی سخاوت، کیا ٹکڑوں پہ گزارا یا سیدہ زہرا، زہرا یا سیدہ زہرا، جنت کے شاہزادے لختے جگر تمہارے، جنت کے شاہزادے لختے جگر تمہارے، کیا خوب ہے نظارہ یا سیدہ زہرا، زہرا یا سیدہ زہرا، میرے رنج و غم مٹا دو، میری مشکلیں ہٹا دو، میرے رنج و غم مٹا دو، میری مشکلیں ہٹا دو، تم ہی ہو میرا سہارا یا سیدہ زہرا، زہرا یا سیدہ زہرا، رب جہاں۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں محرم الحرام کی خصوصی نشریات میرا بادشاہ حسین ہے۔ منور بدایونی صاحب بہت خوبصورت فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ چلے حسین جو طیبہ سے کربلا کی طرف، چلے حسین جو طیبہ سے کربلا کی طرف، جہاں پہنچتے تھے کرتا تھا وہ مقام سلام، جہاں پہنچتے تھے کرتا تھا وہ مقام سلام۔ فاروق بھائی، زمین منزل
مقصود نے قدم چومے. کیا زمین منزل مقصود نے قدم چومے. فلک نے دور سے جھک کر کہا امام سلام. فلک نے دور سے جھک کر کہا امام سلام. میں ڈاکٹر فاروق ستار صاحب سے کہوں گا کہ کوئی میسیج دیں اور ہماری ریاست مدینہ کو اسپیشلی میسیج دیں کہ ہمیں کیا سبق دیتی ہے کربلا. دیکھیں کربلا کا جو سب سے بڑا میسیج ہے وہ یہ ہے کہ شاید اگر ہمارے درمیان کہیں کوئی تفریق ہے یا تھی تو وہ شاید وہ واقعہ کربلا یا ثانیہ کربلا کے بعد ختم ہو جانی چاہیے. اور بڑا واضح میسیج ہے کہ ہم نے کب کہا کربلا ہماری ہے, ہم نے کب کہا کربلا ہماری ہے. سچ بات تم کہو کربلا تمہاری ہے. واہ 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 واہ, سچ بات تم ہمارے یہاں کہو. تو کسی بات پہ کوئی اجارہ داری اور مونوپلی ہے ہی نہیں. تو جو مشترکہ اونرشپ والی چیزیں ہیں, چاہے وہ سیاست ہو, ریاست ہو, معیشت ہو, معاشرت ہو, اس میں سب کو مل کے اپنے اپنے ہر طرح کے تفرقے کو ایک طرف رکھ کے ہر طرح کی ہم آہنگی پیدا کر کے ان 4-5 چیزوں کو یکساں طور پر اپنانا ہے, بچانا ہے اور بنانا ہے. واہ واہ, میرے خیال میں اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں. کوئی راستہ نہیں, کوئی راستہ. یہ میسج بہت خوبصورت میسیج دیا. میں علامہ صاحب سے کہوں گا ہماری محفل کا اختتام دعا سے کریں, اس کے بعد میں ملک کی سالمیت کے لیے اس کو جو خطرات لاحق ہیں اسے دور فرما. آمین. پروردگار حسین بادشاہ کے صدقے اس ملک میں جو پریشانیاں ہیں, وہ وبا ہے, بیماری ہے, اس کو دور فرما. آمین. پروردگار ہم سب کی تمام جتنی شرعی حاجات ہیں اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آمین. آمین. ربنا تقبل منا انک سمیع العلیم. تواب الرحیم. میں اپنے تمام مہمانوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں. ڈاکٹر فاروق ستار صاحب آپ آئے ہماری اس پررونق محفل میں. اللہ پاک آپ کی عقیدتوں کو پیش فرمائے, قبول فرمائے. اور محترم جناب سمانی صاحب, میں آپ کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ آئے. میں معروف نعت خواں جویریہ سلیم صاحبہ, آپ کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آئیں. عقیدت ناز آپ آئیں, بہت شکریہ آپ کا. کل تک کے لیے اپنے میزبان شہزاد سعیدی کو اجازت دیں. کل اسی وقت انشاءاللہ اسی چینل پر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.